मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज कितना खूबसूरत दिन है कि हम एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को यीशु के नाम में हम आपके लिए लाए हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके लिए आपके इलाके में खुदा के कलाम की बशारत का इंतज़ाम किया गया है और ये प्रोग्राम आपको रोज़ाना खुदावंद के फ़ज़ल से दिखाया जाएगा। सो इस प्रोग्राम का पहला इन्वान जो है वो रूह की निजात के हवाले से शुरू किया है और ये मुसलसल चलता रहेगा और इसमें हम बहुत सारी बरकतों को हासिल करेंगे और आप देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे और आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ेंगी और आप यीशु के करीब तर करीब चले जाएंगे। सो आज मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको और अपने सारे मिलने वाले अजीज़ों को जो इस वक्त टीवी के सामने बैठे हैं खुश आमदीद कहता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो बड़े तहम्मुल से, आराम से बैठकर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि कलाम आपकी ज़िंदगी में जब आएगा तो इसके वसीले आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ जाएंगी। सो आज के मज़मून को हम शुरू करते हैं। इस मज़मून में ख़ास तौर पर जो हमने रखा है द सल्वेशन ऑफ योर सोल्स, रूह की निजात, पहला मज़मून जो इसमें शुरू करने वाले हैं उसमें सुनने के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। फिर इसी तरह मुसलसल आगे मज़मून चलते जाएंगे और रूह की निजात के हवाले से आप रोज़ प्रोग्राम देखेंगे। सो खुदा के कलाम में इस वक्त मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सुनने के हवाले से। रोमियो के ख़त के 10 बाब की 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो हमारी ज़िंदगी इस वक्त सुनने के हवाले से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। आपको अपना बचपन याद होगा। बचपन में बच्चों के अंदर सुनने की बड़ी वो होती है, वो कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। अब्बू को, चाचा को, बहन को, बड़ों को कहते हैं कि हमें स्टोरी सुनाएं, हमें कहानी सुनाएं। वो सुनने से एंजॉय करते हैं और सुनने से उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, वो गेन करते हैं और उनकी ज़िंदगियों में खुदा के हवाले से भी और दुनियादारी के हवाले से भी मुख्तलिफ़ स्टोरियों से बरकत आती है। सो एक छोटा बच्चा, उसके अंदर सुनने के हवाले से बहुत खुशी महसूस होती है। इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए बशारत के हवाले, और उन्होंने खूब काम किया और जाते समय अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा मत्ती की अंजील में और इसी तरह मरकस की अंजील में कि सारी दुनिया में जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाओ। और ख़ास तौर पर उसने उन्हें कहा कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम से बरकत दो। सो शागिर्द जो होता है, डिसाइपल जो होता है, उसके अंदर सुनने की सबसे ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है और सुनने के हवाले से शागिर्द जो है अपने उस्ताद या अपने लीडर या अपने टीचर को रिसीव करता है। और जब तक वो सुनेगा नहीं, उसकी ज़िंदगी में बरकत कैसे आएगी? बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अगर टीचर की बात नहीं सुनेंगे तो वो कैसे बरकत पाएंगे? कैसे वो अपने इम्तहान में आगे बढ़ेंगे? किस तरह वो होमवर्क करेंगे? इसी तरह आम दुनिया में भी जितने लीडर होते हैं, जितने टीचर होते हैं, जब वो अपने शागिर्दों को, अपने छोटे लोगों को बात करते हैं तो वो गौर से सुनते हैं और गौर से सुनने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें डेवलप होती हैं। सुनने पे मैं बार बार ज़ोर दे रहा हूँ और बाइबल मुक़द्दस सुनने के हवाले से हमें जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि रोमियो 10 बाब की 17 आयत में लिखा है कि सुनना जो है, ये जब खुदा के साथ इसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी रूहानी बरकत पैदा होती है और उसको हम कहते हैं ईमान। ईमान रूह कुदस का वो गिफ्ट है जो सबसे पहले खुदा की कलाम, यीशु मसीह की आवाज़ सुनने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और उससे फिर हम कलाम की खुशियों को और ईमान की बरकत को जो हमारे अंदर एंटर होती है, सीखना, समझना और उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। मैं यूँ कहूँगा कि हमारी एक रूहानी बॉडी है जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। हम जिस्म में ही अपने आप को लेकर चलते रहते हैं, हालांकि खुदा ने हमें एक रूह पैदा किया है
اور ایک انسان جب روح کی شکل میں خدا کے کلام کو ریسیو کرتا ہے تو ہمارے اندر کلام کی انٹرسٹ جو ہے وہ ایک بیج کی شکل اختیار کرتی ہے، اور مختلف نرسری کی طرح مختلف پودے، مختلف گفٹ، مختلف برکتیں ہمارے جسم میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی سننے کا جو میتھڈ ہے، جب بائبل کے حوالے سے ہم سنتے ہیں تو کلام نے، اگر ہم شروع میں چلے جائیں اپنے پیدائش کے حوالے سے، تو خدا نے بے جان چیزوں سے کلام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر بائبل مقدس کھول لیں آپ اپنی، تو پیدائش کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ خدا جب بولتا ہے تو یہ بے جان چیزیں سنتی نظر آتی ہیں۔ روشنی نے سنا، وہ کہاں تھی یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ موجود ہوئی کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ اسی طرح بائبل آگے پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے اس نے فضا کو حکم دیا، فضا پانیوں کے بیچ میں آ جائے، پانی کو حکم دیا ایک جگہ جمع ہو، سمندر بن جائے، اور اسی طرح اس نے پانی کو حکم دیا کہ اپنے اندر بہت ساری مچھلیاں، بہت سارے جانور پیدا کریں۔ پانی کو حکم دیا، پانی نے خدا کی آواز کو، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پانی نے سنا۔ اسی طرح خدا نے زمین کو حکم دیا۔ ہاں بیٹا، آپ بائبل کو جانتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اور ساتھ ساتھ اس بات کو وہ کہہ بھی رہے ہیں۔ جب آپ اس کو انٹرسٹ لے کر سنیں گے تو آپ کی زندگی میں دیکھنا ایک بڑی برکت آئے گی۔ زمین سے خدا نے کلام کیا، زمین پر چلنے والے جانور، رینگنے والے جانور، اور اس طرح کی چیزیں پیدا۔ اسی طرح بہت سارے پودے، بہت ساری جڑی بوٹیاں، پھل، یہ ساری چیزیں خدا نے زمین پر پیدا کی۔ پرندے فضا میں پیدا ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ ساری برکتیں کس سے پیدا ہوئیں؟ ہاں، سننے سے۔ خدا بولا اور ساری چیزیں تیار ہونے شروع ہو گئی۔ یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ سننے سے سب سے بڑی بلیسنگ جو ہے، جو خدا کے کلام سے آتی ہے، ہمارے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے غور سے سنا کہ خدا بولا اور زمین پر بہت سارے جانور پیدا ہونے۔ آج بھی زمین پر جانور پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی کریشن ہو رہی ہے، اسی طرح پودے پیدا ہو رہے ہیں، بند نہیں ہوئے۔ یہ سب خدا کے کلام کی آواز سن کر آج بھی جنم لے رہے ہیں۔ اور اگر ہم انسان ہو کر اس کی آواز سنیں گے تو کتنی بڑی برکت آئے گی۔ آپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ خدا ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ بائبل جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے اس کا سننے والا، اس کا پڑھنے والا، اس کے پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ مبارک حالی صرف یاد رکھیں خدا سے آتی ہے، انسان سے نہیں، دنیا سے نہیں، ملکوں سے نہیں، کسی سے نہیں آتی، صرف خدا سے آتی ہے، اور وہ بھی کلام کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ آج سننے کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو بڑا انٹرسٹنگ اپنی زندگی میں لیں گے، لیکن میں پھر بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھتے، تھوڑا سا میں بائبل کی طرف بھی آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری بائبل ہے، بائبل مقدس جو ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اسے کتاب مقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے اسے مقدس کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو نبیوں پر، خدا کے بندوں بندیوں پر، اور ڈائریکٹ لوگوں پر، اور خود مسیح جو خدا کا کلمہ ہے اس نے آ کر زمین پر دیا، اور اس میں لکھی ہوئی ہر بات اٹل ہے، سچ ہے، اور یسوع کے کال کے مطابق ہے۔ دنیا کی ہر بات، دنیا کی ہر چیز ٹل سکتی ہے، لیکن یہ لکھا ہوا یسوع کے منہ کا کلام، بائبل یہ کہتی ہے، کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اس کی بات سچی ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں انہیں زندگی کی خوشیاں اور برکت اور ہمیشہ کی زندگی ملی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں بتاتا ہوں، یہ جو کتاب مقدس ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک موٹا حصہ جو ہے اس کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ایک اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جو تھوڑا چھوٹا ہے، اس کی کتابیں تھوڑی ہیں، اس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ، نیا عہد کہتے ہیں۔ پرانا عہد بھی خدا کا ہے، نیا عہد بھی خدا کا ہے، لیکن عزیزو اس میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے عہد نامے میں تمام نبی، تمام انبیاء جو تھے، انہوں نے خدا سے برکت پائی، الہام لیا، اور خدا کی دی ہوئی باتوں کو لکھ کر ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں بڑی واضح نظر آتی ہے، یہ سب انسان تھے، انسانیت میں چلتے رہے، انہوں نے اپنے روح کے انسان کو کبھی
اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس کا دھیان نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف جب نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو نئے عہد نامے کا انسان روحانی انسان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں جو لوگ تھے وہ اپنے بزرگ باپ آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ میں چلتے رہے، اور ان کی زندگی میں گناہ تھا، اور گناہ کی وجہ سے وہ دبے 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 خدا کے جلال سے محروم رہے۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے۔ لیکن ضرورت تھی کہ خدا ان کی زندگیوں میں بھی اپنا جلال ظاہر کرے، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو، جو کہ نجات دہندہ ہے اور اس کی زندگی باپ کے ہو بہو ہے۔ بیٹے کا مطلب عزیزو، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بیٹا جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم سے پیدا ہوتا ہے، اور انسانی تخم کی وجہ سے بیٹا اسی کو بولتے ہیں جو کسی کے تخم کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن روحانی بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا فرق ہے۔ ہاں، اس کا فرق یہ ہے کہ بیٹا جو لفظ ہے، اس کی اگر ہم میننگز نکالیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے باپ جیسا، یا وہ صفتیں جو باپ میں پائی جاتی ہیں وہ بیٹے میں نظر آتی ہیں۔ میں بہت سارے بچوں کو بیٹا بولتا ہوں، کلیسیا کے بچوں کو بیٹا بولتا ہوں، تو کیا وہ میری بیوی کے بچے ہیں؟ نہیں، میں ان کو بیٹا اس لیے بولتا ہوں کہ وہ انسان کے بچے ہیں اور میرے بیٹے جیسے ہیں۔ اسی طرح خدا کا بیٹا جو کہ اس کی گود میں تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور وہ انسان بن کر زمین پر ہمارے درمیان آیا، اور انسانوں کی صورت اس نے اس لیے اختیار کی تاکہ ہم اسے اپنے جیسا دیکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت سارے بائبل پڑھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، جس کا نام پہلا نام کیا تھا؟ پہلے انسان کا نام کیا تھا؟ ہاں، آدم اس کا نام تھا۔ آدم نام انسان جو تھا وہ کس کی صورت پر تھا؟ بالکل صحیح، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اسی کی صورت پر تھا۔ اور بائبل کہتی ہے خدا نے اسے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ ایک بات بڑی خوبصورت ہے، میں کبھی کبھی اس پر دھیان دیتا ہوں۔ خدا نے ساری چیزیں بنائی، اور سب چیزوں کو جب دیکھتا تھا خدا، اور جنہوں نے اس کے حکم کو مانا، تو خدا کہتا تھا اچھا ہے۔ لیکن جب اس نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسی مٹی سے جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، تو اس کو جب اس نے روپ دیا، اپنا روپ دیا، اپنی صورت اور شبیہ دی، ایسے لکھا ہے، تو خدا اسے دیکھ کر کہتا